السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ ڈپریشن میں رہنے والی عورت اپنے گھر کو کیسے مینیج کرے، اور ڈپریشن میں رہنے والی عورت کیا اپنے گھر کو مینیج کر سکتی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کر سکتی ہے یا اپنے گھر کو چلا سکتی ہے۔ تو جناب، ڈپریشن میں رہنا تو ویسے بھی چاہیے نہیں۔ جو انسان اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے وہ ڈپریشن میں نہیں رہتا۔ زیادہ تر خواتین جو ہیں، ہم خواتین کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ فیصلے کو جو ہے وہ کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، ہم اس کو زیادہ سوچتے ہیں، حل کی طرف نہیں جاتے، پریشانی ہی میں گھرے رہتے ہیں۔ تو پریشانی میں گھرنے سے بہتر ہے نا کہ ہم اپنے اس جو ہے پریشانی کا جو حل نکل رہا ہے، ہم اس کی طرف اگر جائیں گے تو آپ یقین جانیں کہ ہمیں پریشانی صرف وقتی طور پہ 2 5 6 منٹ کی پریشانی لگے گی۔ اگر ہم اس کے حل کی طرف جائیں گے تو وہ ہماری پریشانی منٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل، گھر میں کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہو، تو کھانا لیٹ بنا ہو، ہسبینڈ سے کسی بات پہ بحث ہو رہی ہوتی تو رہتی ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ زندگی کی روٹین ہے، وہ ہے کہ حصہ ہے۔ ہر خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ، اور ہر مرد اور خواتین کے درمیان یہ کامن پرابلم ہے۔ تو جناب، کوئی بھی مسئلہ ہو اور کوئی بھی لڑائی کی وجہ ہو، تو ہمیں وہ وجہ جاننی ہے، یار یہ کس وجہ سے یہ لڑائی ہوئی ہے گھر کے اندر، اور اس لڑائی کا جو ہے کوئی بھی مسئلے کا جو ہے ہمیں حل سوچنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے نا وہ کیا نام ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا والا حساب ہوتا ہے، کہ ہمارا اتنا تھوڑا سا کوئی مسئلہ اگر ہو رہا ہو نا، تو ہم اس کو اور اس میں کیڑے نکال کے اس مسئلے کو جو ہے نا بہت بڑا بنا دیتے ہیں۔ وہ بڑا کیسے بنتا ہے؟ ہمیں ہمارے دماغوں میں جو ہے نا پرانی باتیں آ جاتی ہیں، یار اس بندے نے ایسا کیا تھا، ہمارے اس ٹائم ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا، اس ٹائم یہ ہوا تھا۔ ہم پرانی سوچوں کے در اپنے اندر کھلے چھوڑ دیتے ہیں، اور میرے خیال میں تو ہمیں جو ہے نا جو بھی پرانا ہو چکا ہے ماضی میں، ہر انسان کے ساتھ اچھا یا برا ہوا ہوتا ہے، اچھا ہو تو وہ یقیناً اس کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے، برا ہوا ہو تو میرے خیال میں اس کو لاک کر دینا چاہیے ان دروازوں کو، تاکہ وہ دروازے بار بار آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ یہی ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہمارے ساتھ کوئی برا سین ہوا ہوتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ برا معاملات ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمارے سب سے پہلے جو ہے ہمیں پرانی جو ہے نا وہ سوچ ہمارے تنگ کرتی ہے، کہ یار اس بندے نے فلاں وقت میں میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ پرانی سوچیں جو ہے نا وہ پھدک کے جو ہے ہمارے حال کے اندر، ہمارا جو پریزنٹ چل رہا ہے اس میں ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم حل سوچ ہی نہیں پاتے، ہم جو ہے اور دکھی ہو جاتی ہیں، کہ یار اس طرح ہم پریشان ہو جاتی ہیں، صحت الگ ہماری ڈسٹرب ہوتی ہے، اور ہم گھر کی طرف بھی دھیان نہیں دے پاتی، کچن میں کام کرتے وقت بھی دھیان نہیں دے پاتی، بچوں کو اگر کوئی بات اگر ہم سے شیئر کر رہے ہوں تو ہمارے ذہنوں میں وہ بچوں کی باتیں بھی نہیں آ رہی ہوتی، کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ ہم ڈپریشن میں گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، ڈسپریشن میں ڈسپریشن میں جو ہے نا ہم چلے جاتے ہیں۔ یہ ڈسپریشن اچھا نہیں ہوتا، ڈپریشن اچھا نہیں ہوتا ہماری صحت کے لیے بھی، اور ویسے بھی ہمارے لیے، کیونکہ ہماری صحت اس سے کئی دن تک کہتے ہیں نا وہی برباد ہو کے رہ جاتی ہے۔ نقصان کسی کا نہیں ہوتا، ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے، ہمارے اپنے جو ہے نا اندر کے جو جسم کے خلیات وغیرہ وہ بڑی بری طریقے سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو غصے میں کیا کرنا چاہیے؟ غصے میں تو ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ غصے میں ہو تو یا تو خاموش ہو جاؤ، پانی پی لو، یا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ عموماً ہم پتہ ہے کیا ہوتا ہے غصے میں لیٹنے کے بجائے ہم بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہو رہا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھا یہ بات بولی تھی ہمیں۔ تو اس طرح کے سین جو ہے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، قوت برداشت ہمارے اندر بہت کم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ماحول بھی خراب ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے نا ایک دوسرے کے آنے جانے سے کترانے لگے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں ہر کوئی آج کل یہی ماحول بنا ہوا ہے نا، کہ ہم سارے اپنے اپنے گھروں میں قید ہو کے رہ گئے ہیں، بھی فلاں کے ساتھ ہماری نہیں بنتی، ہم نے نہیں جانا ان کے گھر، ان کی ہمارے ساتھ نہیں بنتی، وہ ہمارے گھر نہیں آتے۔ اس طرح کے سین جو ہیں ہو چکے ہیں، قیامت کا نزدیک بھی ہے، ویسے بھی اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں ان سب برائیوں سے بچا کے رکھے، دعا ہمیں یہی کرنی چاہیے، کیونکہ
قیامت کے نزدیک یہ نشانی ہے نا کہ دوست جو ہے نا اچھے لگیں گے، اپنے ہمیں زیادہ اچھے نہیں لگیں گے، ہم ان پہ بھروسہ نہیں کر پائیں گے، اور اپنے جو دوست ہوں گے ان پہ ہم زیادہ ماں باپ اور بہن بھائیوں کی نسبت زیادہ بھروسہ کرنے لگیں گے۔ ایسا ہو چکا ہے، ایسا ہو چکا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ یار اپنوں سے بہتر تو دوست ہوتے ہیں، کم سے کم باتیں تو نہیں ہماری نکلتی۔ یہ بھی بات ہے، قوت برداشت جو ہے ہمارے اندر کم ہو چکی ہے۔ کوئی بات ہے ہم اس کو یوں نہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی دنیا میں اس کو نپٹا لیا جائے تو بہتر ہے۔ میرے خیال میں میری جو یہ رائے ہے وہ یہ رہے کہ ہمیں کچھ باتوں کو جو ہے نا اللہ پہ چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے۔ اگنور کرنا سیکھیں، اگنور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنی زندگی میں نظر انداز کر رہا کافی حد چیزوں کو نہیں سیکھیں گے، ہم کبھی بھی جو نا خوش نہیں رہ پائیں گے۔ ہم ہر چیز کو دل پہ لے لیتے ہیں، دل پہ لینا کچھ باتوں کا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ باتیں جو ہمارے اندر یعنی کہ اچھی نہیں ہیں، ہم ان باتوں کو کوئی ہمیں تانا دے اور وہ باتیں واقعی ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، ہم ان باتوں کو دل پہ لیں تاکہ ہم جو ہے نا ان چیزوں کو اپنے درست کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک چائنا کا ایک بندہ تھا، میں آپ کو ایک اسٹوری بتاتی ہوں بھی۔ چائنا کا ایک بندہ تھا، تو اس کے گاؤں میں نا بہت زیادہ لوگ جو ہے نا ان پڑھ جاہل تھے، مطلب اس طرح پڑھے لکھے نہیں تھے۔ پورا گاؤں ہی ایسا تھا، کوئی ذرا سی بیماری آتی تھی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یار اس کا حل کیا ہے، اس بیماری کا علاج کیا ہے، تو بہت جلدی جلدی مر جاتے تھے۔ خیر، تو وہ آدمی جو ہے نا ایک بندے کے پاس گیا، ایک آدمی کے پاس گیا، تو اس نے جس کے پاس ان کے پرکھوں کا جو ہے نا ڈیٹا پورا موجود تھا، تو اس نے کہا کہ یار کوئی بتاؤ، پڑھا لکھا بھی تھا کوئی ہمارے اس میں، یا میں اس نے جو ہے نا جس کے پاس پرکھوں کا پورا ڈیٹا تھا، اس نے ساری ڈیٹیل بتائی اسے، اور کہا کہ بھائی اس طرح تمہارے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ کا بتاؤ، تو اس بندے کو کہا کہ یار نہیں، ہم غریبوں کا ڈیٹا اس میں نہیں رکھتے۔ تو غریبوں کی یہ جو بات ہے نا اس کے دل پہ لگی، تو وہ ایک بہت بڑا امیر بندہ بن کے پھر نکلا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کچھ باتیں اس طرح اپنے دل پہ لگا لینی چاہیے جو ہمارے لیے بہتر ہوں، ٹھیک ہے۔ چلو پھر آج کا ولاگ کا میں اختتام کرتی ہوں۔ ڈپریشن میں رہنے والی عورتوں، ڈپریشن میں مت رہو، یہ ڈپریشن اچھا نہیں ہوتا، یہ ہماری صحت کے لیے ہی برا ہے، اس سے ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گی۔ ڈپریشن سے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا چینل بناؤ اور اس پہ کام کرو، تاکہ اس چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم اپنے کان نہ ہی دھریں تو بہتر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ آج کے ولاگ کا پھر میں اینڈ کرتی ہوں یہیں پہ۔ ولاگ میرا پسند آئے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کل ملتے ہیں نیو ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ، گڈ بائے۔